ایک غلام کو آزاد کریں۔ اگر غلام آزاد کرنے کی استطاعت نہیں تو پھر 60 روزے رکھنے لگاتار، اس کی بھی اگر استطاعت نہیں تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ یہ پوری ترتیب ہے، اور اسی ترتیب سے یہ کفارہ ہے، زہار کا کفارہ۔ حضرت اوس بن صامت کو حضور نے بلایا، فرمایا کہ یہ حکم آیا ہے زہار کا، غلام آزاد کرو۔ انہوں نے اپنی گردن پکڑی، اللہ اپنی اس گردن کے سوا میرے پاس تو اور کچھ ہے نہیں، میں تو صرف اسی گردن کا مالک ہوں، اور کون سی گردن آزاد کروں؟ حضور نے فرمایا پھر 60 روزے رکھو۔ یا رسول اللہ میرے لیے تو ایک روزہ رکھنا بھی مشکل ہے، مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ پھر میرے ساتھ تعاون کریں میں تاکہ کفارہ ادا کروں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے ان کو عطا فرمایا، اور انہوں نے جا کر کفارہ ادا کیا۔ اس مائی کا مسئلہ اللہ نے حل کر دیا۔ اللہ اگر مسئلہ حل نہ کرتے، یہودی اور منافق باتیں بناتے، کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ ان کی ماننے والی آئی تھی اپنے نبی کی خدمت میں، اور نبی نے ان کا مسئلہ حل ہی نہیں کیا، تو پھر یہ کہاں جائیں؟ اللہ نے فرمایا ہمیں اپنے نبی کی عزت بھی تو رکھنی ہے، ہم اپنا قانون پہلے والا واپس لے لیتے ہیں، ہم نیا قانون بھیج دیتے ہیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حرف نہیں آنے دیں۔ ان آیات میں اس کا ذکر تھا، اور اس سے اگلی آیات میں یہودیوں کی اور منافقوں کی کچھ بری خصلتیں، ان کی عادتیں۔ مجلسوں میں بیٹھتے، یہاں 10 آدمی بیٹھے ہیں، 2 ادھر بیٹھ کر وہ اپنی کانہ پھوسی شروع کر دیتے، اس کے کان میں اور اس کے کان میں، تاکہ لوگ متوجہ ہوں اور بندہ تجسس میں پڑ جائے کہ پتہ نہیں یہ کون سی بات ہو رہی ہے اور کس کے بارے میں، جان بوجھ کر اس طرح کی حرکتیں کرتے۔ اللہ نے اس کی مذمت فرمائی ہے۔ مجلس کا ادب بھی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ حزب الشیطان کہا ہے اللہ نے، یعنی شیطان کا لشکر منافقین کو، اور اس کے بالمقابل میں حزب الرحمن اللہ نے فرمایا ہے صحابہ کرام کو۔ منافقین کو شیطان کا لشکر، اور مخلص صحابہ کرام کو اللہ رحمان کا لشکر اللہ نے قرار دی۔ اللہ رحمان کا جو لشکر ہے، ان کی جو خوبی اللہ نے یہاں بیان فرمائی، تو ان کو اللہ کا لشکر بننے کا یہ شرف کیسے ملا صحابہ کرام کو؟ فرمایا میرے پیغمبر، ان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی اتنی محبت آ گئی ہے، اور اس طرح کا ان کا کامل ایمان ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ان کے قریبی اعزاء اقارب رشتہ دار، چاہے ان کے باپ کیوں نہ ہوں، بیٹے کیوں نہ ہوں، بھائی کیوں نہ ہوں، خاندان قبیلے والے کیوں نہ ہوں، وہ اگر کافر ہیں تو یہ ان کے مقابلے میں اللہ رسول کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایک طرف باپ ہے، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، باپ کو تو ٹھکرا دیتے ہیں مگر اللہ اس کے رسول کے حکم کو نہیں ٹھکراتے ہیں۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ آپ نے سنا ہوگا غزوہ بدر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا مسلمان نہیں ہے، وہ کافروں کی صف میں، ادھر حضرت ابو بکر صدیق۔ بعد میں جب ان کو اللہ نے ایمان کی دولت دی، مسلمان ہوئے، ایک دن بیٹھے تھے، باتوں باتوں میں تذکرہ ہونے لگا، حضرت عبد الرحمن کہنے لگے ابا جی بدر والے دن کئی موقع ایسے آئے کہ آپ میری تلوار کی زد میں تھے، میں چاہتا تو آپ کو قتل کر سکتا تھا لیکن میں نے رعایت کی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کاش تو میری تلوار کی زد میں آتا نا، اس وقت تو اللہ اس کے رسول کا دشمن تھا، میرا بیٹا نہیں تھا، میں تو تجھے زندہ نہ چھوڑتا۔ یہ ہے نا اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اولاد کیا چیز ہے۔ اسی طرح آپ سن چکے ہیں غزوہ بدر کے بیان میں حضرت حذیفہ کے والد مارے گئے، قتل ہوئے، اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں قتل ہوئے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا گرفتار ہوئے غزوہ بدر میں، ایمان کے مقابلے میں کفر، اس کی کیا حیثیت ہے؟ وہاں چاہے کتنا ہی قریبی رشتہ کیوں نہ ہو، صحابہ نے یہ کر کے دکھایا۔ اس لیے یہاں اسی آیت میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ، فرمایا اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ کا گروہ ہے، اللہ کی فوج ہے۔ الا خبردار سن لو، ان حزب اللہ هم المفلحون، جو اللہ کا لشکر ہے وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ اللہ کی فوج، پاکستان کی فوج پر تنقید نہیں ہو سکتی، پاکستان کے قانون کا حصہ، اس کو بغاوت کہا جاتا ہے کہ ملکی فوج کے خلاف کوئی لفظ نہ نکالا جائے زبان سے۔ اگر پاکستان کی فوج پر تنقید نہیں ہو سکتی تو رب کی فوج پہ تنقید کرنے والا کون ہے؟ ہمارے تو میڈیا پر جس طرح صحابہ کرام کی عزتیں اچھالی جاتی ہیں اور بکواسات کیے جاتے ہیں، ان کے اوپر کوئی پوچھنے والا نہیں، تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، ہماری مشکلات نہیں بڑھیں گی تو اور کیا ہوگا؟ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ قوانین بھی ہیں، فورس بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن جان بوجھ کر کانے طوطے کی طرح ایک آنکھ کو بند کیا ہوا ہے اور ایک آنکھ سے دیکھا جا رہا ہے۔ صرف سنیوں کی طرف سے اور مسلمانوں کی طرف سے اگر کوئی ذرا سی بھی کوئی کمی کوتاہی نظر آتی ہے، وہاں قانون حرکت میں آتا ہے۔ جہاں صحابہ کرام کی ذات پر تبرہ اور بکواسات کیے جاتے ہیں، وہاں کوئی بولنے والا نہیں۔ یہ اللہ کے فوج ہے، اللہ کا لشکر ہے۔ اسی آیت میں صحابہ کے بارے میں جس جملے کی طرف متوجہ کرنے لگوں، سنیے، اللہ کہتے ہیں اولئک، میرے پیغمبر یہ جو آپ کے صحابہ ہیں یہ وہ لوگ ہیں کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں نے ایمان لکھ دیا ہے۔ وہ انک کتنی مضبوط ہوگی، پکی ہوگی، پختہ ہوگی، ہر ایک کا لکھا ہوا مٹ سکتا ہے، رب کا لکھا ہوا تو تقدیر میں بھی نہیں مٹ سکا۔ صحابہ کے بارے میں اوپر نہیں، فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں کے اندر ایمان، اللہ فرماتے ہیں میں نے خود لکھ دیا ہے۔ رب کا لکھا ہوا ایمان، وہ چاہے ابو بکر صدیق کے دل میں ہو، عمر فاروق کے دل میں ہے، عثمان غنی کے دل میں، علی المرتضیٰ کے دل میں، سیدنا معاویہ کے دل میں، ابو سفیان کے دل میں، حضرت ہند کے دل میں، جس کے دل میں ایمان اللہ نے لکھ دیا اس کو کون مٹا سکتا؟ مٹانے والے مٹ جائیں گے۔ صحابہ کرام کے ایمان کی گواہیاں تو اللہ نے دی ہیں، آج بھی روز روشن کی طرح ان کا ایمان ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ہم نے ان لوگوں کو دیکھا نہیں، صدیاں بیت گئیں، مگر ان کے تذکرے قرآن گواہیاں دے رہا ہے ان کے لیے۔ قرآن بھی قیامت تک رہے گا، صحابہ کے تذکرے بھی قیامت تک رہیں گے۔ یہ حضرت خولہ کا آپ نے ابھی جو سنا، یہ معمولی لوگ تھے، یہ زمین پہ کھڑے ہو کر رب کو بلاتے ہیں، اللہ فوراً لبیک کہتے ہوئے ان کے مسائل حل کرتے ہیں۔ حضرت خولہ آ رہی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر سوار ہیں، لشکر ترتیب دیا جا رہا ہے، فوجی مہم میں۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں۔ حضرت خولہ نے اشارہ کیا، عمر بات سنو۔ حضرت عمر رک گئے۔ حضرت خولہ بوڑھی عورتیں، قداور عورتیں قریب آئیں۔ عمر، ایک زمانہ وہ تھا لوگ تجھے عمیر کہہ کے بلاتے تھے۔ عمیر تصغیر ہے، چھوٹے کو، بڑا ہے تو جوان ہے تو عمر ہے، تصغیر ہے اس کی عمیر، جس طرح ہم کسی چھوٹے بچے کو اس کے نام کی نسبت سے پکاریں بلائیں۔ پھر تو عمر کہلانے لگا اور آج تو امیر المومنین کہلا رہا ہے۔ ہمیشہ رب سے ڈرتے رہنا۔ اس طرح کی تقریر کرنے لگی حضرت خولہ، اپنے آپ کو کوئی چیز مت سمجھنا، مصائب پر، مشکلات پر صبر کرنا۔ حضرت عمر خاموشی سے سنتے جا رہے ہیں، سنتے جا رہے ہیں، سنتے جا رہے ہیں۔ جب وہ اپنی مرضی سے بات ختم کر کے چلی گئی، باقی جو صحابہ کرام تھے انہوں نے کہا حضرت آپ نے اتنا سارا ٹائم ایک بوڑھی عورت کی بات سننے میں لگا دیا، ہم یہاں انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا پتہ ہے کون تھی؟ یہ وہ تھی
جس کی باتیں اللہ نے سنی ہیں، عمر کی کیا مجال کہ اس کی بات نہ سنتے، میری کیا مجال کہ میں خولہ کی بات نہ سنتا۔ خولہ تو وہ ہے کہ اس نے رب کو پکارا، آسمان کا رب بھی اس کی سن رہا ہے اور قسمیں کھا کے کہتا ہے کہ میں نے بہت سنا اس کی باتوں کو۔ آگے جو صورت ہے سورۃ الحشر، پہلی آیت سے یہ ترتیب میں 59 نمبر پر ہے اور 101 نمبر پر مدینہ میں نازل ہوئی۔ ابتدا میں بتایا گیا ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، فرمایا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے اور اللہ کی وحدانیت اور قدرت و جلال کی گواہی دیتی ہے۔ یہاں اللہ کی تعریفیں بیان کرنے کے فوراً بعد دوسری آیت سے اللہ نے یہود کا حشر بیان فرمایا۔ ہم بھی یہ جملہ اپنی اردو میں اور مختلف زبانوں میں استعمال کرتے ہیں کہ فلاں بندے نے فلاں کا بڑا حشر کیا۔ یہود کا حشر ہوا لأول الحشر۔ یہود کا قبیلہ بنو قریظہ، ان کے بارے میں آپ سن چکے ہیں، غزوہ خندق کے موقع پر ان کا صفایا ہوا۔ غزوہ خندق پیش آیا تھا سن کون سا؟ 5 ہجری میں۔ غزوہ احد ہوا تھا 3 ہجری میں۔ 3 ہجری میں جب غزوہ احد ہوا، بظاہر چونکہ مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا تھا، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ یہودیوں کو شہ ملی، انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا ہے، یہ تھے تو یہی مدینہ کے رہنے والے، اور یہ بھی آپ سنتے رہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہود کے ساتھ معاہدہ کیا، ہمارے دشمنوں کے ساتھ تم ان کا ساتھ نہیں دو گے، تمہارے دشمنوں کا ہم ساتھ نہیں دیں گے، اگر تمہاری کسی سے لڑائی ہوگی تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ہماری اگر کسی اور قبیلے سے لڑائی ہوتی تو تم نے ہمارا ساتھ دینا ہے، ہم پڑوسی ہیں، آپس میں نہیں لڑیں گے، باقی دشمن ہمارا تمہارا مشترک ہوگا اور دوست بھی ہمارا تمہارا مشترک ہوگا۔ یہ معاہدہ تھا، اسی کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ غزوہ احد کے یہود تو نام ہی دغا ہے، فراڈ، دھوکہ، دل تو ان کا جس طریقے سے اندر ہی اندر لاوا پکتا تھا ان کا، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا اس موقع پر تو وہ ذرا کھل کے بولنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بازار میں جا کر ان کو واضح و نصیحت کیا، سمجھایا، تو وہ آگے سے منہ سامنے بولنے لگے کہ آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں اور غرور کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، وہ پاگل لوگ ہیں، انہوں نے آپ کا کچھ نہیں کیا، ہمارے ساتھ اگر کبھی ایسا ہوا تو پھر دیکھنے آپ۔ اس طرح کی بکواسات کی انہوں نے۔ ان کا ایک قبیلہ تھا بنو نذیر۔ بنو نذیر قبیلے کا جو سردار تھا اس کا نام تھا کعب ابن اشرف۔ یہ بڑا شاعر تھا، بہت ہوشیار آدمی تھا۔ غزوہ بدر جب ہوا، غزوہ بدر کے بعد جب یہاں مدینہ میں خبر پہنچی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح کی کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی ہے، تو اس بدبخت نے جیسے ہی سنا کہنے لگا کہ اس سے تو مر جانا بہتر ہے کہ میں مسلمانوں کی فتح کی خوشخبریاں سنوں۔ لیکن واقعتاً جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مدینہ پہنچے تو اس کو پتہ چلا کہ واقعی مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی ہے، مشرکین کے بڑے بڑے سردار مارے گئے ہیں بدر میں۔ تو یہ یہاں مدینہ سے چلا مکہ پہنچا، وہاں جا کر اس نے مشرکین سے ان کے جو مارے گئے سردار تعزیتیں کیں، اپنی محبتوں کے یقین دلائے، پھر اس نے مرثیے لکھے اور پھر ان کو سنائے۔ جب سناتا تھا تو خود بھی روتا تھا، ان کو بھی رلاتا تھا۔ یہ منظر آپ لوگوں نے دیکھا ہے آج کے دور میں، مرثیے کہنے والا خود بھی رو رہا ہو، سامنے قوم کو بھی رلائے۔
اگرچہ اس کورونا نہ آ رہا ہو، رونے جیسی شکل بھی بنائے اور پھر کوشش کرے کہ بھئی رونا اس طرح کا ہوتا ہے۔ یہ آج جو ہیں یہ انہی کی نسل میں سے ہیں۔ آپ کوئی سی سیرت کی کتاب دیکھ لیں، کعب ابن اشرف کا وہی دکھایا جائے گا۔ پھر وہ اس نے سارے مشرکین کو جمع کیا، بیت اللہ میں لے آیا اور کعبہ کا غلاف پکڑ کر ان سے عہد لیا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ہم تو مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تم لوگ آؤ تو صحیح، مل کر لڑیں گے اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ مشرکین کو اکسا کر یہ واپس آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان ساری چیزوں کی خبر ہوئی۔ مدینہ میں آ کر اس نے مسلمان عورتوں کے خلاف بہت زہریلے انداز میں اشعار کہنے شروع کیے، ان کے حسن کے چرچے اور عشقیہ غزلیں اور اس طرح کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی۔ آپ نے ایک دفعہ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے فرمایا، کعب ابن اشرف کے ساتھ کون نمٹے گا؟ میرے نبی کے ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ کیا چاہتے ہیں، اس کو قتل کر دیا جائے؟ فرمایا جی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، لیکن آپ مجھے اجازت دیں میں جس طرح کے بھی جملے اپنی زبان سے کہوں اس کو ورغلانے کے لیے، پھنسانے کے لیے، تاکہ میں اس کو قتل کر سکوں، کیونکہ وہ اپنے قبیلے کا سردار ہے، اس کے پہرے داری پر لوگ ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تجھے اجازت ہے، تو کچھ بھی کہہ۔ یہ صحابی گئے کعب ابن اشرف کے پاس، اپنے کچھ ساتھیوں کو بھی ساتھ لے کر گئے۔ کہنے لگے یار یہ جو ساتھی ہیں نا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کو تو پتہ ہے جب سے آئے ہیں کبھی یہ چندہ مانگ رہے ہوتے ہیں جہاد کے لیے، کبھی کسی چیز کے لیے، کبھی کہتے ہیں زکوٰۃ دو، کبھی کہتے ہیں صدقات دو۔ بس کیا کریں، ہم تو اب ان پہ ایمان لے آئے ہیں نا۔ ظاہر ہے کہ جو کچھ فرما رہے تھے یہ صحابی دل میں تو وہ نہیں تھا، لیکن چونکہ حضور سے اجازت لے کر آئے تھے کہ میں کچھ بھی کہوں اس کو ورغلانے کے لیے مجھے اجازت ہونی چاہیے۔ اس نے کہا کہ یہ تو ابھی ابتدا ہے، ہم تو پہلے ہی تم لوگوں کو سمجھاتے رہے، آگے دیکھنا کیا ہوگا۔ کہنے لگے ہاں ہم بھی یہی دیکھ رہے ہیں کہ آگے جا کر انجام کیا ہوتا ہے، اور دل میں یہ تھا کہ تمہارا انجام کیا ہوتا ہے۔ پھر کہنے لگے کہ اب جو ہے نا انہوں نے ہم سے کچھ چندہ مانگا ہے، ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، ہم آپ سے غلہ لینے کے لیے آئے ہیں، کچھ غلہ ہمیں دو۔ اس نے کہا ایسے تو نہیں دوں گا میں، کوئی چیز بدلے میں رکھواؤ، جس کو کہتے ہیں رہن رکھوانا۔ کیا رکھوائیں؟ تو اس نے بکواس کی، اپنی عورتوں کو میرے پاس رہن رکھوا دو، غلہ لے جاؤ جتنا چاہیے۔ تو صحابی نے اپنی غیرت اور چھپایا برداشت کیا اور فرمایا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، اس کی تو کوئی بھی اجازت نہیں دے گا۔ اس نے کہا پھر اپنے بچوں کو میرے پاس رہن رکھوا دو۔ تو اس صحابی نے کہا کہ بچوں کو اگر رکھوا دیں تو یہ تو ساری زندگی کے لیے عار ہوگی ہمارے لیے، کہ 2 کلو اور 3 کلو غلے کے لیے انہوں نے اپنے بچوں کو رہن رکھوا دیا تھا، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ بہرحال تجھے معلوم ہے کہ اسلحہ کی ہمیں کتنا ضرورت ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے ہتھیار تیرے پاس رکھوا دیتے ہیں، تیر، تلواریں، ڈھالیں، وہ ہم رکھوا دیتے ہیں، غلہ ہمیں دے دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ رات کی تاریکی کا ٹائم بنایا گیا کہ ہم دن میں اسلحہ نہیں لا سکتے، چھپ کے آئیں گے، رات میں آئیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ رات کی تاریکی میں یہ اپنے ساتھیوں کو لے کر چلے۔ حضرت محمد ابن مسلمہ کس طرح کا جملہ ہے، ان کا والد صاحب کا نام ان کا محمد ہے، صحابی کا۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلے اور ساتھیوں سے کہا کہ میں کوئی حربہ کروں گا، جب تم اندازہ لگا لو کہ میں نے کعب کو قابو کر لیا ہے تو تم نے پھر اس دیر نہیں لگانی پھر اس کا سر قلم کرنے میں۔ باہر جا کر آواز لگائی کعب کو، وہ اپنے قلعے سے نیچے اترا، آنے لگا تو اس کی بیوی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کوئی اور تھوڑی ہیں، ایک تو وہ ساتھی ہیں، دوسرے اس کے ساتھ میرا دودھ شریک بھائی بھی ہے، وہ بھی صحابی تھے، وہ لوگ آئے۔ اس نے کہا کہ مجھے تو خون کی بو آ رہی ہے، بڑی ہوشیار عورت ہوگی کہ اس وقت تم گھر سے نکل رہے ہو۔ اس نے نہیں کچھ نہیں ہوتا۔ کعب آئے نا، اس صحابی سے سلام دعا ہوئی، ملاقات ہوئی، خوشبو میں بالکل بسا ہوا تھا، اس نے سر میں بڑی اچھی خوشبوئیں لگائی ہوئی تھیں،
اور اتنی زیادہ نہ بھی ہوں تو اس صحابی نے تو پھنسانا تھا بہرحال. انہوں نے کہا بڑی زبردست خوشبو لگائی ہے، زندگی میں ہم نے ایسی خوشبو نہیں سونگھی. اس نے کہا میرے پاس بڑی خوشبوئیں ہیں، اور عرب کی سب سے حسین و جمیل عورت میرے گھر میں ہے، معطر عورت ہے. تو صحابی نے کہا یار خوشبو سونگنے تو دو. اس نے اپنا سر نیچے کیا، اس نے کہا سونگ لو، کوئی مسئلہ تھوڑی. صحابی نے سونگا اور اپنے ساتھیوں سے بھی فرمایا تم بھی سونگو. کعب بن اشرف کو سونگا، زبردست خوشبو ہے. پھر چلتے رہے، گپ شپ ہوتی رہی. پھر یار ایک دفعہ پھر سونگنے دے. ہاں ہاں کوئی مسئلہ نہیں. پھر جب سونگنے لگے تو اس صحابی نے اس کے بالوں کو اچھے طریقے سے پکڑا اور ساتھیوں کو اشارہ کیا، اور انہوں نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا سر الگ کر دیا. یہ اس کا سر لے کر رات کا آخری پہر تھا، یعنی سحر کا وقت، سحری کا وقت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے انتظار میں تھے. آپ نے جیسے ہی ان کو آتے ہوئے دیکھا تو حضور نے فرمایا یہ چہرے کامیاب ہو کے آ رہے ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا چہرہ انور کامیاب ہو. یعنی حضور نے ان کو دعا دی تو انہوں نے آگے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دی، اور انہوں نے وہ سر اس کا کعب بن اشرف کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر ڈالا. یا رسول اللہ یہ ہے جس نے آپ کی توہین کی، آپ کی شان اقدس میں گستاخی کرتا تھا، اشعار بنا بنا کر آپ کی توہین کرتا تھا. صبح کو یہودیوں کی جماعت آ گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ آپ نے دیکھا کہ ہمارا سردار قتل ہو گیا. حضور نے فرمایا تم نہیں جانتے ہو کہ اس نے کیا کیا حرکتیں کی. یہاں سے مکہ پہنچا، مسلمانوں کے خلاف کس طرح کی اس نے منصوبہ بندی کی. کعب کے اس قتل کے بعد یہودیوں پر خوف طاری ہو گیا. یہود بہت بزدل قوم ہے. آپ قرآن کا مطالعہ کریں، جہاں بھی آپ پڑھیں گے مطالعہ کا لفظ قرآن کے بارے میں قرآن کی شان کے مطابق نہیں ہے. مطالعہ ایک عام کتاب کا ہوتا ہے، کسی اور علم کا ہوتا ہے. قرآن کا مطالعہ نہیں، قرآن کی تو تلاوت ہوتی ہے، یا اس کو سمجھنے کے لیے پڑھا جاتا ہے. میں یہ جملے مناسب نہیں سمجھتا. قرآن کے شایان شان قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہود بہت بزدل قوم ہے. اللہ نے کئی دفعہ ان کو چیلنج دیا ہے. اللہ نے فرمایا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. چیلنج یہ دیا کہ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ. تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کے بہت پیارے ہیں، ہمارے بڑے اچھے عمل ہیں، ہم نبیوں کے خاندان کے ہیں. اللہ فرماتے پھر موت کی ذرا تمنا کرو، یا اللہ ہمیں موت دے دے. اگر تمہارے پاس تمہارے لیے آخرت میں اگر نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، اجر ہی اجر ہے، موت مانگو. تو اللہ خود پھر آگے جواب دیتے ہیں لا یتمنونہ ابدا بما قدمت. ہرگز پہلے پارے میں فرمایا لن یتمنوہ، ہرگز یہ تمنا نہیں کریں گے، بلکہ ایود احدہم لو یعمر الف سنہ. فرمایا ایک ایک یہودی کی دل کی تمنا یہ ہے کہ مجھے 1000 سال کی عمر مل جائے. یہودیوں کا ایک سردار قتل ہوا تو ان پر ہیبت طاری ہو گئی اور وہ پریشان ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ 4 ہجری تھا، اسی دوران کچھ منافقین حضور کی خدمت میں آئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہمارے قبیلے والے لوگوں کو بھی اگر کوئی دعوت دینے والا ہو تو سارا کا سارا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا. آپ کے جو زیادہ پڑھے لکھے قرآن کے سمجھنے والے صحابہ کرام ہیں، آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیجیں، ہماری قوم کو دین سکھائیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لگائے ہوئے اس گلشن میں سے 70 قاری قرآن صحابہ کرام کو چنا اور ان کے ساتھ بھیج دیا کہ جاؤ قوم کو تبلیغ کرو. ان بدبختوں نے غدر کیا، راستے میں 70 کے 70 صحابہ کرام کو انہوں نے بے دردی کے ساتھ شہید کیا. صرف ایک صحابی عمر ابن امیہ ان کا نام تھا، عمر ابن امیہ، وہی بچ گئے، باقی کوئی بھی نہ بچا. یہاں پر میں ساتھیوں کو اکثر کہتا رہتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہے، اگر حضور کو یہ پتہ تھا میرے ساتھیوں کے ساتھ یہ ہوگا تو پھر تو نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر اپنے ساتھیوں کو شہید کروایا دشمنوں کے ساتھ بھیج کر. لیکن حقیقت وہی ہے کہ حضور کو علم نہیں تھا.
وہ جو صحابی بچ کے آ رہے تھے راستے میں ان کو دو کافر ملے، انہوں نے دونوں کو قتل کر دیا۔ ظاہر ہے غصے میں بپھرے، اپنے 70 ساتھیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے دیکھ کر آ رہے تھے، انہوں نے ان کو قتل کر دیا۔ جب مدینہ پہنچے حضور کو حال سنایا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو جن کو تو نے قتل کیا وہ تو ہمارے حریف ہیں، ان کے ساتھ تو ہمارا معاہدہ ہے، اگرچہ وہ کافر تھے لیکن ہم نے ان کو امان دی ہوئی تھی، لہذا ان کو دیت دینی ہے، بدلہ دینا ہے ان کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کے لیے صحابہ کرام سے چندہ جمع فرمایا، اور یہود کے ساتھ چونکہ معاہدہ تھا ہمارا کوئی کام ہوگا تم ہماری ہیلپ کرو گے، تمہاری کوئی ضرورت ہوگی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، تو حضور اسی مقصد کے لیے یہودیوں کے اس قبیلے میں بھی تشریف لے گئے، ان کو جا کر سنایا کہ وہ دو بندے قتل ہو گئے، ہم سے دیت دینی ہے، کچھ ہم دے رہے ہیں کچھ آپ بھی شامل ہو جائیں۔ مقصد یہ تھا کہ کل کو تمہیں ضرورت ہوگی تو ہم بھی تمہاری ہیلپ کریں گے۔ بظاہر تو وہ بہت اچھے سے پیش آئے، لیکن اندر انہوں نے تدبیر بنانی شروع کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دیوار کے ساتھ بٹھایا اور پلاننگ یہ بنائی کہ اوپر سے بھاری چٹان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرا دی جائے اور نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اچانک وہاں سے اٹھ کے باہر چلے گئے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے۔ صحابہ کرام نہیں سمجھ پائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے کیوں اٹھ کر چلے گئے۔ جب کچھ وقت گزر گیا تو صحابہ بھی پیچھے اٹھ کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سیدھے مدینہ تشریف لے آئے۔ ان کا جو قبیلہ تھا بنو نذیر کا، یہ کوئی دور نہیں تھا، صرف 2 میل کی مسافت پر، مدینہ طیبہ سے صرف 2 میل کے فاصلے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ انہوں نے اس طرح کا پروگرام بنایا تھا، میرے اللہ نے مجھے اطلاع دی ہے، لہذا ان کو کہہ دو 10 دن کے اندر اندر یہ قبیلہ چھوڑیں اور یہاں سے نکل جائیں، دفع ہو جائیں۔ جب ان کو پیغام بھجوایا گیا، منافقین ان کے ساتھ ہو گئے، جنہوں نے میرے نبی کے کلمے پڑھ رکھے تھے، میرے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، یہ تو زیادتی ہے، کوئی ثبوت بھی نہیں آپ کے پاس اس واقعے کا، ایسے ہی ان کے اوپر نعوذ باللہ الزام لگایا ہے، اور ان یہودیوں سے کہنے لگے ہم تمہارے ساتھ ہیں، لَإِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ، اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل پڑیں گے، وَلَئِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ، اگر آپ کو قتل کیا گیا، آپ کے ساتھ کوئی لڑائی کی گئی تو ہم تمہارے ساتھ مل کر ان کے خلاف لڑیں گے۔ اللہ نے فرمایا یہ منافق ہیں، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، نہ یہ نکلیں گے نہ یہ لڑیں گے۔ یہ اللہ نے اطلاع دی تھی، واقعتاً ایسا ہی ہوا۔ جب 10 دنوں میں انہوں نے قلعے خالی نہیں کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی لشکر کو لے کر جب وہاں پہنچے تو انہوں نے قلعے کے دروازے بند کر لیے۔ 15-16 دن تک ان کا محاصرہ رہا، اور اس محاصرے کے بعد وہ اپنا قلعہ سے باہر نکلے اور ان کو باندھ دیا گیا۔ پھر یہی عبداللہ ابن ابی جو منافق تھا، اس نے حضور کی منت سماجت کی کہ ان کو اور کچھ نہ کہا جائے، بس ان کو چھوڑ دیا جائے، یہ چھوڑ کے جا رہے ہیں یہاں سے، مدینہ سے نکل جائیں۔ ان میں سے کچھ یہودی چلے گئے خیبر اور کچھ چلے گئے ملک شام۔ یہ بنو نذیر قبیلہ تھا، یہ چلا گیا۔ بنو قریظہ والے سن 5 ہجری میں پھر ان کے ساتھ معاملہ ہوا۔ تو یہ جو محاصرہ ہوا تھا، اس محاصرے میں بعض صحابہ کرام نے ان کے جو باغات تھے کھجور کے، یہودیوں کے، ان کے درختوں کو کاٹنا شروع کیا۔ تو یہودیوں نے حضور کے پاس پیغام بھیجا، آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں وہ تو فساد نہیں چاہتے، کیا درختوں کو کاٹنا، نقصان پہنچانا یہ مناسب ہے؟ اور صحابہ کرام کے بھی اس بارے میں 2 گروہ تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جو کہتا تھا کہ ان کے درخت کاٹیں گے، ان کو غیظ آئے گا، غصہ آئے گا، انہوں نے جو قلعے کے دروازے بند کیے ہیں باہر نکلیں گے، پھر دو بدو مقابلہ ہوگا۔ دوسرا گروہ صحابہ کرام کا ایسا تھا کہ شکست ان کا مقدر ہے، یہ بھاگ جائیں گے، یہ باغات پھر ہمارے کام آئیں گے، لہذا ان کو ضائع نہ کرو۔ اللہ نے ان آیات میں صحابہ کرام کے دونوں گروہوں کی تصدیق فرمائی ہے، کیونکہ نیتیں دونوں کی درست تھیں۔ اجتہادی
جو ان کی اپنی سوچ تھی، دونوں کی سوچ اپنے اپنے مقام پر درست تھی، اللہ نے ان دونوں کو نہیں جھٹلایا۔ جب یہود یہاں سے چلے گئے، ان کو کہہ دیا گیا کہ جتنا سامان یہاں سے اسلحہ کے علاوہ، اسلحہ یہاں سے کچھ بھی نہیں لے جا سکتے، باقی جو تم اپنا لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ۔ ان کے دلوں میں مال کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور مدینہ میں جو مین مارکیٹ تھی اس پر ان کا ہولڈ تھا۔ ہاں، آج بھی تو یہود پوری دنیا کی مارکیٹ پر کس کا ہولڈ ہے؟ یہودیوں کا۔ یعنی اس وقت ان کا یہ جو حشر ہوا، جس کو قرآن نے کہا نا کہ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر، یہ ان کا پہلا حشر تھا۔ دوسرا حشر ان کا کب ہوا اس بارے میں اختلاف ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ قیامت کے دن ان کا حشر ہوگا، بعض نے کہا کہ قیامت سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ان کا حشر کیا تھا کہ ان کو خیبر سے بھی نکال دیا تھا کہ یہاں سے نکلو، اور یہ سارے کے سارے ملک کے شام چلے گئے تھے، وہ ان کا دوسرا حشر تھا۔ یہ پہلا حشر تھا یہودیوں کا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ نکلے یہاں سے، انہوں نے حتیٰ کہ گھروں کی جو چوکھٹیں تھیں، دروازے تھے، وہ بھی نکال کے ساتھ لے گئے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی فرماتے ہیں کہ وہ اپنے مکانات کو اجاڑ رہے تھے اور تم بھی ان کے گھروں کو اجاڑ رہے تھے۔ یعنی یہود کی سوچ یہ تھی کہ ہم نے جو اتنے خوبصورت گھر بنائے ہیں، ہمارے جانے کے بعد مسلمان اس سے فائدہ حاصل نہ کر سکیں، حالانکہ یہ تو ان کو پتہ تھا کہ اب ہمارے تو کسی کام کے ہیں نہیں، ہم تو یہاں رہ نہیں سکتے۔ ان کو تو زندہ چھوڑ دیا گیا۔ بنو قریظہ والوں کا تو پتہ ہے نا ان کا کیا ہوا تھا، 400 ان کے مرد قتل کیے گئے اور ان کی بیوی بچوں کو بیچ دیا گیا، منڈیوں میں جا کر کنیز اور غلام بنا کر ان کو بیچ دیا گیا۔ تو یہود کا یہ حشر یہود آج تک نہیں بھولے۔ یہ مسلمان ہے جو اپنی تاریخ بھول گیا، یہ مسلمان ہے جس کی دوستیاں اتنی مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوتی جتنی کافروں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ انہی آیات میں اللہ نے بتایا کہ کافر، جس طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے غالباً، الکفر ملت واحدہ، یہودی عیسائی، یہودیوں کے یہ جو 3 قبائل تھے، ایک تھا بنو نذیر، ایک تھا بنو قریظہ، ایک تھا بنو قینقاع، ان تینوں کے آپس میں بہت اختلافات تھے، لیکن مسلمانوں کے خلاف یہ بالکل یکجان تھے۔ منافقین، جس کو قرآن نے منافق کہا ہے، مشرف دور میں اسی کو روشن خیال طبقہ کہا گیا، اور آج کے جدید دور میں اس کو کہا جا رہا ہے لبرل۔ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، بعض نے داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، مسلمانوں کی صفوں میں بھی شامل ہیں، اندر وہی کفر ہے۔ جب بھی کبھی مسلمانوں کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو یہ کافروں کی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، کافروں کی فیور میں، انہی کے دفاع میں، انہی کی سائیڈ لے کر یہ چل رہے ہوتے ہیں، اسلامی نظریات اور قوانین کے خلاف بکواسات کرتے ہوئے۔ تو یہ منافقین، یہ بھی یہودیوں کے ساتھ، یہودیوں نے اپنے اختلافات چھوڑ دیے۔ آج بھی اگر آپ پوری دنیا کا موازنہ کریں، ہندو کافر ہے، عیسائی کافر ہے، سکھ کافر ہے، یہودی کافر ہیں، اور بھی کئی طرح کے کافر ہیں، ان کے آپس میں بڑے اختلافات ہیں، یہودیوں کے عیسائیوں سے، عیسائیوں کے یہودیوں سے، مشرق سے مغرب، ہر ایک کے آپس کے اختلاف ہیں، لیکن مسلمانوں کے خلاف یہ ساری دنیا کے کافر متحد ہیں۔ افغانستان میں نہیں دیکھا آپ نے، سارا کفر ایک ہی پلیٹ فارم پہ اور ایک ہی قدم پہ کھڑے ہو کر انہوں نے مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجائی۔ مسلمان ان حقائق کا ادراک آج نہیں کر سکا، اپنی تاریخ مسلمان بھول گیا، ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا۔ یہودیوں کا یہ جو مال آیا تھا، یہ یہاں جنگ تو ہوئی نہیں تھی، بغیر جنگ کے مال آ گیا، آیا کافروں کا مال۔ تو یہاں پر ایک مسئلہ یہ ذہن میں رہے انہی آیات میں جس کو بیان کیا گیا، ایک مال وہ ہوتا ہے جس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ مال غنیمت وہ ہوتا ہے جو جنگ کے بعد کافروں کا مال مسلمانوں کے ہاتھ لگے۔ دوسرا ہوتا ہے مال فے، یہ وہ مال ہوتا ہے جو بغیر جنگ کیے کافروں کا مال مسلمانوں کے پاس آ جائے۔
مال غنیمت کے تقسیم کے اصول تو بتا دیے گئے، اس کے بارے میں یہاں پر اللہ نے بتایا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثواب دید پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو جتنا چاہیں دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مرضی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، جب یہ معاملہ ٹھنڈا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلایا، صحابہ کرام کو، یہ جو مدینے کے مددگار لوگ تھے، جنہوں نے مہاجرین کو ٹھکانے دیے تھے، راستے دیے تھے، گھر دیے تھے، کاروبار میں شراکت دی تھی، ان سب کو جمع فرمایا۔ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انصار کا شکریہ ادا